نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو بے شمار نعمتوں سے اور خوبیوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار ایسی خوبیاں بھی عطا فرمائی ہیں جو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک اولین و آخرین میں کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ بالخصوص جو قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خوبیاں گنوائی ہیں، جو انعامات فرمائے ہیں، علماء انہیں خصائص مصطفیٰ کہتے ہیں۔ علماء انہیں خصائص مصطفیٰ کہتے ہیں، اور خصائص مصطفیٰ کو بے شمار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق شمار اسے کر سکتی ہے جس کی کوئی حد اور انتہا ہو۔ اگر باری تعالیٰ نے اپنی عنایات کا سلسلہ موقوف کر دیا ہوتا کہ جو کچھ دینا تھا وہ سب دے دیا، تو مخلوق پھر بھی اسے شمار نہ کر پاتی۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو پاک کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی، اس کی وجہ سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم حضور کے فضائل کمالات نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ ہر آنے والا لمحہ پچھلے سے یعنی یہ سرکل چل رہا ہے مسلسل۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا شان، عظمت اور یہ معاملات چلتے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یا رسول اللہ، تیرے تو وصف جو آپ کے کمالات ہیں عیب تناہی سے ہیں بری۔ جو کہتے ہیں جی یہ جو انتہا ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ بھی ایک عیب ہے، کسی بات کا ختم ہو جانا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، آپ کے وصفوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ میرے شاہ میں حیران ہوں، میں آپ کو کون کون سے القابات سے پکاروں۔ پھر فرماتا کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر فرماتے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اور کہتے ہیں خصائص مصطفیٰ بے شمار ہیں، ان میں سے ان ایام کی نسبت سے میں آپ کے سامنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت باسعادت کے سلسلے میں چند معروضات میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کہتا ہے ہم سے تو حضور کی ثنا ممکن ہی نہیں ہے جی۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشت، کرے گا تو رب سونا ہی کرے گا، کیونکہ شان تو وہی بیان کر سکتا ہے جس کو مرتبہ پتہ ہو۔ ہم حضور کا مرتبہ نہیں جان سکتے، کس شان اور بلندیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ سونا ہی اپنے حبیب کی شان بیان کر سکتا۔ ہم یہ بڑے ببانگ دہل کہتے ہیں جناب
جس شان کے ساتھ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، ایسے نہ کوئی پہلے ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہوگا۔ اس شان کے ساتھ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور میں قربان جاؤں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جلوہ گر بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کی ولادت کے چرچے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے۔ یار حضرت صاحب، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو، کتنی دیر خوشیاں کریں گے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، زیادہ سے زیادہ آپ 1 ہفتہ کر لیں گے کہ بھائی 7ویں دن ہم نے عقیقہ کرنا ہے، جانڈ اتارنی ہے۔ مہینہ سوا مہینہ کر لیں گے، بس ویسا ہوتا نہیں، 5-4 دن کے اندر خوشیاں 7 دن تک اتر جاتی۔ یار کیا شان ہوگی میرے سونے نبی کی۔ میں اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکا ہوں، نصف صدی سے زیادہ میں دیکھ چکا ہوں اپنے ہوش و حواس کے اندر۔ میں نے آج تک حضور کے میلاد کی رونق کو کم ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ میں نے اپنی 44 سالہ زندگی کے اندر میں نے کم ہوتے نہیں دیکھا، اور ان ہوش و حواس کی ایام کے اندر میں نے سب سے جو اہم ترین چیز پڑھی کہ مجھے مورخ نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندے، تو کہتا ہے کہ 40-44 سالوں کے اندر حضور کی ولادت کی آمد کی خوشیاں بڑھتی گئیں، پچھلے 14 صدیوں سے میرے نبی کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی تک خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، میرے آقا حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے صحابی ہیں سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ ابھی آدم علیہ السلام پیدائش کے مراحل کے اندر تھے، میں اس وقت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ پہنایا جائے، اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دعوة إبراہیم وبشارة عیسیٰ ورؤیا التي رأت حين وضعتنی انه یخرج منها نور اضاءت لها منه قصور الشام۔ یعنی میں تمہیں بتاتا ہوں میری نبوت اور عظمت کا اظہار کیسے شروع ہوا۔ میرے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے رب سے مانگا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اپنے رب سے مانگا، میں دعائے ابراہیم ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میرے ہی آنے کی تمہیں خوشخبریاں سنائی تھی، اور میں اپنی والدہ کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے ان کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت ہم کہتے ہیں نا جی نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ہاں جی، یہ نور ہونے کا عقیدہ ہمارا ہی نہیں ہے، ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں لیکن بے مثل بشر مانتے ہیں، ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ اچھا، قرآن نے کہا ہم نے نور اور کتاب بھیجی، ہاں جی، حضور اور حضور کے ساتھ کتاب بھیجی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں وہ نور ہوں، میں وہ نور ہوں۔ اچھا، یہ صحیح ابن ابان کے اندر 6404 نمبر پر، شعب الایمان میں 1322 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اماں جی کہتی ہیں میرے اندر سے خارج نور ہوا، آقا جی کہتے ہیں میں وہ نور ہوں جو میری ماں نے دیکھا۔ حضرت سی رب بھی کہتا ہے نور، اماں جی بھی کہتی ہیں نور، آقا جی بھی کہتے ہیں نور، پھر مجھے نہ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ میں کیوں نہ مانوں جب تینوں گواہی دے رہے ہیں نور آیا ہے۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، روایت کرتی ہیں مکے میں ایک یہودی تاجر رہتا تھا جس نے سابقہ آسمانی کتابوں میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ رکھی تھیں، اور میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو اس نے قریش مکہ سے پوچھا، یا معاشر القریش هل ولد فیکم اللیلۃ مولودا، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اب دیکھ لو، انہیں پتہ تھا کہ نبی نے کب پیدا ہونا ہے۔ وہ یہودی ہو کہ اس کو پتہ چل گیا کہ حضور کی میلاد کی رات کون سی ہے، اور آج پتہ نہیں مسلمان کو پتہ ہی نہیں چلتا حضور کی ولادت کی رات کون سی ہے، شک ڈال دیتے ہیں حضور 12 ربیع الاول کو نہیں پیدا ہوئے جی، 12 کو نہیں پیدا ہوئے۔ وہ میں کہتا ہوں اس یہودی سے جا کے تھوڑا سا سیکھ لینا تھا کہ حضور نے کس رات میں پیدا ہونا ہے، وہ یہودی تمہیں بتا دیتا۔ کہتا جی سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو معلوم نہیں ہے آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، البتہ کہتا ہے فانظروا واحفظوا ما اقول لكم ولد هذه الليلة نبی هذه الامة الاخیرہ۔ اس نے کہا دھیان سے سنو بھائی، یاد رکھنا آج رات اللہ کے آخری نبی کی ولادت ہو چکی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، یہ بچہ ایسا تلاش کرو۔ لوگ اس کی باتوں پر تعجب کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور اس بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے۔ انہیں پتہ چلا آج سیدنا عبد المطلب کے گھر میں ایک چاند طلوع ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ انہوں نے یہودی کو بتایا، وہ کہنے لگا مجھے اس بچے کے پاس لے چلو۔ وہ لے گئے محسنہ کائنات سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہو کر عرض کی اپنے چاند کی زیارت تو کرواؤ ذرا۔ جب اس نے آپ کی پشت مبارک پر خاص قسم کے بال جو مہر نبوت کی نشانی تھی، جیسے ہی اس نے دیکھے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا ذہبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل فرحتم به یا معشر قریش اما واللہ لیستون بکم سطوۃ یخرج خبرها من المشرق والمغرب۔ ایک عرصے سے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو بنو اسرائیل میں جاری رکھا، بنو اسرائیل میں یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر اے قریش تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تم اہل عرب میں پیدا فرمایا ہے، پس بخدا اس بچے کو ایسی شانیں عطا ہوں گی مشرق و مغرب میں اس کے چرچے ہو جائیں گے۔ آج مشرق و آج میں رات کو نا جی، ویسے میں فیس بک دیکھتا نہیں، لیکن رات کو میں نے دیکھا تو میری طبیعت ہو گئی خوش۔ سبحان اللہ، افریقہ کے مسلمان بھی حضور کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ المستدرک علی صحیح ہیں کے اندر 4177 نمبر پر، اور دلائل النبوہ البہقی کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 109 پر ہے۔ حضرت جی میں نے سوڈانیوں کو دیکھا، میں نے افریقیوں کو دیکھا، میں نے اہل عرب کو دیکھا، میں کہتا ہوں صدقے جاؤں مالک تیرے، جدھر بھی میں نے دیکھا نا، انڈیا دیکھا، پاکستان دیکھا، ہر طرف سونے کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، حضور کی آمد کے ہی تذکرے ہو رہے ہیں، میلاد کا ہی تذکرہ چلتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ میرے مالک، کیا تو نے یہ یہودی جانتے ہیں کہ رب سونا ایسا شان عطا فرمائے گا کہ مشرق ہو یا مغرب پوری دنیا کے اندر اب تذکرہ مصطفیٰ کا ہی ہوگا۔ ہاں جی، اب اور کسی کا تذکرہ نہیں ہونا۔ سفیر عشق و محبت، تاجدار عشق و محبت، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ،
فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ حضرت کوئی آسمانوں پہ بھی جائے گا نا جی، میرے مصطفیٰ سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ راکٹ جہاں پہ مرضی لے جائیں، ابھی تک چاند پہ گئے، سیاروں پہ گئے، میرے نبی ستاروں سے آگے عرش معلیٰ پہ گئے۔ جتنا مرضی آگے چلے جائیں، حضور سے آگے نہیں جا سکتے۔ علم فلکیات کے بانی مسلمان ہیں، علم فلکیات، علم ارضیات، علم نباتات، علم جمادات، علم حجرات، علم شجرات، تمام کے تمام علوم کے وارث مسلمان تھے۔ آج مسلمان دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے۔ جب تک حضور کا دامن اچھی طرح تھامے رکھا، پوری دنیا میں عزتیں تھیں، ہر میدان میں حضور کے غلاموں کا تذکرہ تھا، میرے سنے نبی کا تذکرہ تھا، اور انشاءاللہ ہمیں وہ دوبارہ ملے گا، لیکن شرط ایک ہی ہے، دامن مصطفیٰ کو تھامنا پڑے گا۔ اچھا جی، یہ تو باتیں تھیں روایات کی۔ اماں جی کی زبانی میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ محسنہ کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فلما خرج من بطنی درت فنظرت الیہ فاذا انا به ساجد قد رفع اصبعیہ کالمتضرع المبعلی، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اور عاجزی اور انکساری کرنے والوں کی طرح اپنی دونوں انگلیاں بلند کی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ دلائل النبوہ ابی نعیم کے اندر 555 نمبر پر سیرت حلبیہ باب ذکر مولود کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرا سونا نبی پیدا ہوا تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ میں تھے اور 2 انگلیاں اوپر کر رہے تھے، اس وقت بھی امت کا فکر ہے۔ اور اچھا جی، یہ کس نے کہا؟ یہ اماں جی نے کہا۔ پھر کہتے ہیں کہ اماں جی کہتی ہیں کہ ولادت کے بعد آسمان سے ایک سفید بادل آیا اور اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا، آپ میرے سامنے سے غائب ہو گئے، پھر جلد ہی وہ حجاب دور ہو گیا، میں نے ایک حسین منظر دیکھا۔ اماں جی کہتی ہیں فَإِذَا بِهِ مُدْرَجٌ فی قوبی صوف ابیض اشد بیاضا من اللبن وتحته حریرة حضر قد قبض على 3 مفاتيح من اللؤلؤ الرطب ابیض واذا قائل يقول قبض محمد على مفاتيح النصر ومفاتيح الريح ومفاتيح النبوة۔ حضور ایک اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، نیچے سبز ریشمی بچھونا بچھا ہوا تھا، حضور کی مٹھی مبارک میں با رونق سفید موتی کے 3 چابیاں تھیں، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا محمد عربی نے نفع کی چابیوں، ہوا کی چابیوں اور نبوت کی چابیوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے۔ یہ بھی دلائل النبوہ ابی نعیم کے اندر 555 نمبر پر، البدایہ والنہایہ کی 6 جلد صفحہ نمبر 331 پر موجود ہے۔ اور آخری بات سماعت فرمائیں، دوسری روایت کے مطابق اماں جی آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر ایک اور بادل آیا اور اس نے حضور کو ڈھانپ لیا اور آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر جب وہ حجاب بھی دور ہو گیا، میں نے دیکھا ایک سبز ریشم کا لپٹا ہوا کپڑا حضور کی مٹھی میں ہے اور کوئی منادی پکار رہا ہے، بخ بخ قبض محمد اللہ علی الدنیا کلہا لم یبق خلق من اہلہا الا دخل فی قبضتہ۔ وہ ساری دنیا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں آ گئی، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات آپ کے قبضے میں آ گئی۔ الخصائص لسیوطی اور مواہب اللدنیہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر اس کا ہے 77۔ اب یہاں سے صرف میں نے اتنا عرض کر دیا، پھر انشاءاللہ وقت کے ساتھ میں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید فضائل خصائص آپ کے عرض کرتا جاؤں گا۔ اب ایمان سے بتائیے اس شان کے ساتھ کون ماں کا لال پیدا ہوا؟ آقا جی جس دن پیدا ہوئے اس دن جیسا دن کوئی نہیں، اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں، اس سال جیسا سال کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر جیسا شہر بھی کوئی نہیں۔
وہ شہر بھی بے مثال، وہ سال بھی بے مثال، وہ ایام بھی بے مثال، وہ گھڑیاں بھی بے مثال۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے، دنیا اپنے بچوں کی پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم کرتی ہے، میرے رب سونے نے حضور کی ولادت کے صدقے پورے عالم میں بیٹے عطا فرمائے، تاکہ اس وقت بھی بچیوں کو ناپسند کیا جاتا تھا، میرے رب سونے نے یہ گوارا ہی نہیں کیا ولادت میرے محبوب کی ہو کسی آنکھ میں آنسو آ جائے، نا 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 نا، یا کوئی جناب غم زدہ ہو جائے، حضور کی ولادت میں سب کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ پھر میں قربان جاؤں جی، اللہ اکبر، صرف اس دن نہیں، محدثین کہتے ہیں وہ پورا سال ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے خوشحالی کا سال بن گیا، سال الابتہاج، ہاں جی، خوشی اور فرحت کا سال۔ میں کہتا ہوں صدقے جائیے، حضور کی غلامی اگر اللہ ہمیں نصیب کر دے تو کائنات میں ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہو سکتا، جتنی تکلیفیں ہیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے دامن مصطفیٰ چھوڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہم